اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ سید ابو العلا مودودی کی تفہیم القرآن سے سورۃ البقرہ کا 19واں رکوع، آیات 153 سے 163 تک۔ وعلیکم السلام جی، اور ہمارے پاس تفہیم القرآن کی تشریح ہے جس کی روشنی میں ہم ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، مقصد یہ ہے کہ ان آیات میں جو ہدایات ہیں مومنین کے لیے، خاص طور پر صبر، نماز، آزمائشیں، صحیح علم کو پھیلانا اور توحید، ان سب پہلوؤں کو ذرا گہرائی میں دیکھیں۔ جی ہاں، یہ بہت بنیادی اور عملی ہدایات ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلی ہی آیت 153 ایک براہ راست خطاب سے شروع ہوتی ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جی، اور فوراً حکم آتا ہے، صبر اور نماز سے مدد لو۔ تفہیم میں اس پر زور ہے کہ ایمان لانا یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں، بلکہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، ایک مشن ہے۔ تفہیم کہتی ہے کہ یہ ایک عظیم و شان اور پرخطر خدمت ہے، اور اس خدمت کے لیے جو طاقت چاہیے وہ صبر اور نماز سے ملے گی۔ جی ہاں، تفہیم القرآن میں صبر کو صرف برداشت کے معنی میں نہیں لیا گیا، بلکہ اسے ایک جامع عنوان کہا گیا ہے۔ یعنی اس میں بہت سی اخلاقی خوبیاں آ جاتی ہیں، ثابت قدم رہنا، تحمل، جذبات پر قابو رکھنا، مشکل میں ہمت نہ ہارنا، اسے تو کامیابی کی کنجی کہا گیا ہے۔ اچھا، اور نماز؟ اور نماز وہ ذریعہ ہے جو افراد کو بھی اور جماعت کو بھی تیار کرتا ہے اس بڑی ذمہ داری کے لیے۔ یہ وہ ٹریننگ ہے، وہ روحانی قوت ہے جو اس کام کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر آیت کا اختتام، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ تو بڑی تسلی کی بات ہے۔ یہ صرف تسلی نہیں، یہ ایک بہت بڑا سہارا ہے، ایک وعدہ ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اگلی آیت 154، وہ تو ایک دم چونکا دیتی ہے، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ جی، کیوں؟ تفہیم کہتی ہے کہ موت کا خیال ویسے ہی ہمت توڑ دیتا ہے۔ بالکل، اس حکم کے پیچھے ایک گہری حکمت ہے۔ تفہیم القرآن اشارہ کرتی ہیں کہ انہیں مردہ سمجھنے سے یا کہنے سے ایک مایوسی پھیل سکتی ہے، جہاد اور قربانی کا جو جذبہ ہے وہ کمزور پڑ سکتا ہے۔ تو پھر کیا کہا جائے یا کیا سمجھا جائے؟ فرمایا گیا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ زندہ ہیں مگر ہمیں شعور نہیں؟ یہ بات تھوڑی وضاحت طلب ہے اکثر لوگوں کے لیے۔ جی، تفہیم اس کی تفصیل میں نہیں جاتی کہ وہ زندگی کیسی ہے، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے تمہیں شعور نہیں، یعنی وہ ہمارے دنیاوی حواس، ہمارے تجربے سے باہر کی بات ہے۔ اصل بات یہ سمجھانا ہے کہ ان کی قربانی ضائع نہیں گئی، وہ فنا نہیں ہوئے، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، ایک خاص مقام پر ہیں۔ یہ علم ہی مومنوں کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے کافی ہے۔ صحیح، تو یہ غیب پر ایمان کا بھی ایک پہلو ہے؟ بالکل، اسی کا تقاضا ہے۔ اچھا، پھر آگے چلتے ہیں آیات 155 سے 157۔ اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ آزمائشیں تو آئیں گی، لازماً آئیں گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ جی، یہ زندگی کی حقیقت ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اور آزمائشوں کی کچھ قسمیں بھی بتا دیں۔ خوف، بھوک، مال و جان کا نقصان، پھلوں یا آمدنی میں کمی، یہ سب چیزیں پیش آ سکتی ہیں۔ جی ہاں، اور اصل امتحان یہ ہے کہ ان حالات میں رویہ کیا ہوتا ہے۔ تو صابرین یعنی صبر کرنے والوں کی نشانی بتائی کہ جب مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ جی، یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے جو زبان سے ادا ہو جائے۔ تفہیم القرآن کہتی ہیں کہ یہ دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی آواز ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے یہ ماننا کہ ہم خود بھی، ہمارا مال، ہماری اولاد، سب کچھ اللہ کا ہے۔ یعنی اگر اس کی راہ میں کچھ چلا گیا تو وہ اپنی ہی چیز تھی جو اس نے واپس لے لی، یا صحیح جگہ خرچ ہو گئی۔ بالکل، یہ سوچ نقصان کے احساس کو بدل دیتی ہے۔ اور دوسرا حصہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کا گھر نہیں۔
جب آخرکار جانا وہی ہے تو کیوں نہ اس کی راہ میں محنت کرتے ہوئے قربانی دیتے ہوئے جائیں۔ یہ سوچ انسان کو بے صبری اور مایوسی سے بچاتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے پھر بشارت بھی ہیں۔ جی بالکل، فرمایا کہ ان پر ان کے رب کی عنایات ہیں، رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اب آیت 158 صفا اور مروہ کا ذکر ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جی، شاعر اللہ یعنی اللہ کی مقرر کردہ نشانیاں۔ پھر فرمایا کہ جو حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان صحیح کرے۔ یہ گناہ نہیں کہنے میں کوئی خاص بات ہے؟ لگتا ہے جیسے کوئی شک تھا لوگوں کے ذہن میں۔ جی ہاں، بالکل۔ تفہیم القرآن اس کا تاریخی پس منظر بتاتی ہیں۔ دیکھیں، زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے صفا پہاڑی پر اصاف نامی بت رکھا تھا اور مروہ پر نائلہ نامی بت، اور وہ ان کا طواف بھی کرتے تھے۔ اچھا؟ تو جب اسلام آیا اور حج و عمرہ میں سعی کا حکم ہوا، جو کہ حضرت ہاجرہ کی سنت کی یادگار ہے، تو کچھ مسلمانوں کو، خاص طور پر انصار مدینہ کو، تھوڑی ہچکچاہٹ ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زمانہ جاہلیت میں منات بت کے پجاری تھے اور اصاف و نائلہ کو اتنا نہیں مانتے تھے۔ انہیں لگا کہ کہیں صفا و مروہ کے بیچ دوڑنا ان بتوں کی وجہ سے کوئی غلط کام نہ سمجھا جائے۔ ایک طرح کا تردد تھا کہ یہ مشرکانہ عمل نہ ہو۔ اوہ، اچھا، تو یہ آیت اس وہم کو دور کرنے آئی۔ بالکل، آیت نے واضح کیا کہ صفا و مروہ کا تقدس ان بتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اللہ کے شعائر ہیں، اور سعی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سکھائی ہوئی عبادت کا حصہ ہے۔ یہ مشرکین کی ایجاد نہیں ہے، لہٰذا اس میں کوئی گناہ نہیں بلکہ یہ تو نیکی ہے۔ ٹھیک۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ فمن تطوع خیرا، جو اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے گا تو اللہ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی حکم کی تعمیل کے ساتھ ساتھ اگر خوش دلی اور سمجھ کر کیا جائے تو اس کی زیادہ قدر ہے۔ بہت خوب، یہ وضاحت تو بہت اہم تھی۔ اب آتے ہیں ایک ذرا سخت موضوع کی طرف۔ آیات 159 سے 161، علم چھپانے والوں کے لیے تنبیہ۔ جی، یہ بہت سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نازل کردہ روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں کتاب میں سب انسانوں کے لیے بیان کر دیا ہے۔ تفہیم میں خاص طور پر علماء یہود کا ذکر ہے اس ضمن میں۔ جی، اشارہ ملتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے علم کو صرف اپنے طبقے تک محدود رکھا، عوام تک نہیں پہنچایا۔ تفہیم القرآن کہتی ہیں کہ جس امت کو ہدایت کا کام سونپا جائے اس کا فرض ہے کہ وہ اسے پھیلائے۔ علم کو بخیل کے مال کی طرح چھپا کر رکھنا بہت بڑی خیانت ہے۔ اور اس کی سزا؟ سزا بھی بہت سخت۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت ہی سنگین بات ہے۔ جی، تمام لعنت کرنے والوں میں فرشتے، انسان، حتیٰ کہ دوسری مخلوقات بھی شامل ہو سکتی ہیں جو حق کے چھپائے جانے سے متاثر ہوتی ہیں۔ کیا اس سے نکلنے کا توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ الحمدللہ، اللہ کی رحمت ہمیشہ وسیع ہے۔ اگلی ہی آیت 160 میں فرمایا، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی اور جو چھپاتے تھے اسے ظاہر کر دیا۔ یعنی 3 شرطیں ہیں: توبہ، اصلاح اور بیان کرنا۔ بالکل، صرف توبہ کافی نہیں، اپنی غلطی کی اصلاح بھی ضروری ہے، اور جس حق کو چھپایا تھا اسے کھول کر بیان کرنا بھی لازم ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، میں تواب رحیم ہوں۔ اور جو ایسا نہ کریں، کفر پر قائم رہے، ان کے لیے اگلی آیت میں وعید ہے، لیکن اس سے پہلے کفر کی بات آئی ہے۔ آیت 161 میں یہ لفظ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تفہیم اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ کفر کا لفظ سن کر عام طور پر صرف خدا کا انکار ذہن میں آتا ہے۔ جی، جبکہ تفہیم القرآن اس کے وسیع تر معنی بتاتی ہیں۔ کفر کا لغوی معنی ہے چھپانا یا ڈھانکنا، اسی سے انکار اور ناشکری کا مفہوم نکلتا ہے۔ اصطلاحاً یہ ایمان کی ضد ہے۔ تو اس کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں قرآن کے مطابق؟ تفہیم کی روشنی میں کئی رویے کفر میں آتے ہیں۔ ایک تو سیدھا سیدھا خدا کا انکار،
یا اسے ماننا مگر اس کی حاکمیت کا انکار کرنا۔ اچھا، دوسرا، اللہ کے احکامات کو حتمی نہ ماننا، اپنی مرضی چلانا۔ تیسرا، اللہ کے رسولوں کا انکار کرنا یا ان میں فرق کرنا کہ کسی کو مانیں گے کسی کو نہیں۔ چوتھا، رسولوں کے لائی ہوئی تعلیمات، عقائد ہوں، اخلاق ہوں یا قانون، ان میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا۔ پانچواں، زبان سے سب ماننا مگر عمل سے جان بوجھ کر نافرمانی کرنا اور اسی پر اصرار کرنا، یہ عملی کفر ہے۔ یعنی یہ صرف عقیدے کی بات نہیں، رویے اور عمل کی بھی بات ہے۔ بالکل، اور ایک اور معنی بھی ہیں جو تفہیم میں بیان ہوئے، کفران نعمت یعنی ناشکری۔ ناشکری؟ جی، نعمت دینے والے اللہ کا احسان نہ ماننا، نعمت کی قدر نہ کرنا، اسے غلط جگہ استعمال کرنا، محسن کے ساتھ بے وفائی کرنا، یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے جسے ہم احسان فراموشی یا نمک حرامی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، تو واپس آیت 161 اور 162 پر آتے ہیں۔ جو لوگ کفر پر قائم رہے اور اسی حال میں مر گئے، ان کا انجام کیا بتایا گیا؟ ان کے لیے فرمایا گیا کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اسی لعنت زدگی کی حالت میں رہیں گے۔ ہمیشہ؟ جی، خالدین فیہا، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، نہ ان کی سزا ہلکی ہوگی نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ یہ بہت ہی سخت انجام کا بیان ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اور پھر اس پورے رکوع کا اختتام ہوتا ہے آیت 163 پر۔ جی، اور یہ آیت گویا ان تمام تعلیمات کا خلاصہ اور بنیاد ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ توحید کا دو ٹوک اعلان ہے۔ گویا ساری بحث، صبر کی تلقین، آزمائش کا ذکر، شہادت کا مقام، شعائر کی حیثیت، علم کی ذمہ داری، کفر کی شناعت، اس سب کا مرکز و محور یہی عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی معبود ہے، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ جی ہاں، اسی ایک نقطے سے سارے دین کا نظام جڑا ہوا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے تفہیم القرآن کی مدد سے سورۃ البقرہ کے اس حصے سے بہت کچھ سیکھا۔ صبر اور نماز کی اہمیت آزمائشوں میں، جی، شہداء کا مقام اور ان کی حقیقی زندگی کا تصور، مصیبت میں انا للہ کہنے کا گہرا مطلب، صفا و مروہ اور سعی کی شرعی اور تاریخی حیثیت، علم دین کو پھیلانے کی ذمہ داری اور چھپانے کی سنگینی، کفر کے مختلف معنی اور اس کے انجام کی وعید، اور سب سے بڑھ کر توحید کا بنیادی اور مرکزی عقیدہ۔ بالکل، اور شاید ایک سوال جو ہم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں وہ یہ کہ ان تعلیمات کی روشنی میں آج کے دور میں ہم اپنی ذمہ داریاں کیسے پوری کریں؟ یعنی علم کو امانت داری سے کیسے پھیلائیں، خاص طور پر جب غلط معلومات اور کنفیوژن کا دور ہے، اور جب زندگی میں مشکلات آئیں تو صبر، نماز اور اللہ پر توکل کا عملی مظاہرہ کیسے کریں۔ یہ باتیں صرف پڑھنے سننے کی نہیں بلکہ زندگی میں اپنانے کی ہے نا؟ بالکل صحیح کہا۔ یہ غور و فکر کا ایک اہم نقطہ ہے۔ بہت شکریہ اس تفصیلی گفتگو کے لیے۔ آپ کا بھی شکریہ۔